بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے جب امت کی گناہوں کو، تحفے میں وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کے دروازے بڑے کر دو، بس ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، پھر دیکھنا موت عید جیسی ہوگی۔ مانگ لو گڑ گڑا کر اپنے خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، پھر دیکھنا کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ حساب رکھا کریے، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلدی ہی ہمیں یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے کہ جب یہ کھو جاتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ آئینہ دیکھ کر خیال آیا کہ زندگی تجھ پہ بھی زوال آیا، اور وقت کچھ ہاتھ میں بچا نہیں جب زندگی جینے کا خیال آیا۔ غصے میں کیے جانے والے فیصلے بعض دفعہ عمر بھر کے لیے زخم بن جاتے ہیں، اس لیے غصے اور جذبات میں آ کر کبھی کوئی فیصلہ نہ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ملنا ہوتا ہے وہی انسان کو مل کے رہتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، اس لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دیں، اور لوگوں میں بدترین وہ ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیں۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافروں کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیجیے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیجیے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ جنہیں یقین ہو اپنے مقدر لکھنے والے پر، وہ کبھی انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات
صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں، اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہے کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔
इस दुनिया में एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, इस दुनिया में सब कुछ खोकर ही इंसान अपने आप से मिल सकता है। जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। अपनी रूह की तलाश करो और अपने दिल को सिर्फ अपनी हड्डियों में ना रखो। अगर तुम मोहब्बत के पाकीज़ा रास्ते पर चलना चाहते हो तो उसके लिए पहली शर्त यह है कि तुम्हें अपने अंदर आजिज़ी पैदा करनी होगी। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, आहिस्ता बोलना, नीचे निगाह रखना और दरमियाना चाल चलना ईमान की निशानियां हैं। इस दुनिया में लोग खुद खालिस होना पसंद नहीं करते मगर तलाश मुखलिस लोगों की करते हैं। शीशा कमज़ोर तो होता है मगर सच दिखाने से कभी घबराता नहीं है। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला हिचके बताई जाती हैं। चंद दिन खुदा के कानून की पाबंदियां सह लेना हमेशा की दोज़ख की कैद से बेहतर है। इस दुनिया में जितना नेकी की राह पर चलोगे उतना अल्लाह की मदद आएगी और जितना अल्लाह की मदद आएगी उतना आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आ जाएगी। इस दुनिया में कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों के सबब बन जाते हैं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ऐसे बंदे को हर दूसरा बंदा गुनाहगार नजर आता है। हजरत अली फरमाते हैं कि जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगा करो, क्योंकि मौजज़े अल्लाह की शान है। इस दुनिया में किसी गरीब को तंग मत कर, क्योंकि तेरी ताकत पैसा है लेकिन उस गरीब की ताकत अल्लाह है। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है और इन्हें नरम रखा है। इस दुनिया में माँ सबकी जगह ले सकती है लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। दिल में उतरने के लिए सीढ़ी की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं मगर वो अपने रवैये से ये साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छे दोस्त अजीज़ रखो, क्योंकि अच्छे दोस्त बुरे वक्त को भी अच्छा बना देते हैं। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी कर लो कि लोग खुद तुमसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। जो मान रखने के लिए हार जाएं, उनसे कभी जीता नहीं जा सकता। बेशक इस दुनिया में इखलाक की खूबसूरती दिलों को जीत लेती है। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। या अल्लाह, मेरे दिल से हर उस चीज़ की तलब मिटा दे जो मुझे मायूस करती है। आजकल इस मतलबी दुनिया में हसास होना भी आजमाइश है। इस दुनिया में अपने ज़ख्म उसको मत दिखाओ जिसके पास मरहम ना हो। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि उसके रब की अता है। इस दुनिया में अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहज़ों का होता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना
بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونا چاہیے جن کے اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور وہ شخص ہوتا ہے جس سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ مت سوچو کہ ہم نیک ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ ہم اپنے رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اگر اللہ عطا کرنے پر آ جائے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطل بھی نظر آتا ہو اور ظاہر بھی۔ اس دنیا میں برا وقت بتاتا ہے کہ انسان کو اپنا اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے کہ جانے والا دکھائی دیتا ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن حاصل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر معجزوں کی انتہا بھی ملتی ہے۔ اس دنیا میں شکر سے بہت ملتا ہے اور ہر روز ملتا ہے۔ اے خیالی یار، ہمیں لے چل ایسی جگہ جہاں تنہا ہو کر بھی تنہا نہ ہوں۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجے کتنے میٹھے رکھنے ہیں۔ اس دنیا میں جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ ہماری زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ اپنی زندگی میں اتنے کمزور نہ بنو کہ اکیلے چھوڑے جانے پر ٹوٹ جاؤ، کیونکہ دوسروں کے سہارے جینے والا در حقیقت کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی خودی کو اپنے وجود میں بیدار کریں، کیونکہ انسان کی ہمت اور کوشش سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کیونکہ اس دنیا میں کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں۔ لوگوں کو مروج کرنا اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور چاہے جانے کی تمنا کو چھوڑ دو، تمہارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ملتی۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دیتا ہے۔ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تم کھو دیتے ہو اس کو کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا کہ عقل نے سوال کیا کہ موت سے زیادہ کوئی اور دردناک چیز ہے، تو موت نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کا اور دوست ہمیشہ کردار کا منتخب کرو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیزیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ جو چیزیں تیرے لیے ہیں وہ تیرے لیے ہی ہیں، اس لیے تو پریشان نہ ہو۔
حضرت علی نے فرمایا، انسان کا حرص اور لالچ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ انسان کو جو ملنا ہوتا ہے وہی مل کر رہتا ہے۔ اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس دنیا میں کسی کو ناحق باتیں سنانا دل سے لذت عبادت کو دور کر دیتا ہے۔ کل میں چالاک تھا اور دوسروں کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن آج میں سمجھدار ہوں اور خود کو بدل رہا ہوں۔ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ جو رشتہ تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کے پرانے غموں پر اپنے تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کی برسات سے کھلتے ہیں، نہ کہ بادلوں کی گرج سے۔ اس دنیا میں آپ کے باپ کے آنسو آپ کے دکھوں سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے تو سوچو اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اکڑ جائے۔ اس دنیا میں جہاں سبب اور نتیجے کی سائنس ختم ہوتی ہے، وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو آپ کا ضمیر آپ کو سزا دیتا ہے۔ جاہل لوگوں سے کم ملو، ورنہ وہ تمہیں بھی جاہل بنا دیں گے۔ کل کی بہترین تیاری یہ ہے کہ تم آج بہتر کرو۔ آپ کی دعا کا سارا خزانہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملنا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو۔ نظارہ علم کا نہیں، نظر کا محتاج ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گناہ گار کو برا نہ سمجھو۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کے دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہو چکے ہیں انہیں صحیح راہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک کیا جاتا ہے اور وہ ہے وفا کا۔ ہم انسان آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔
इस दुनिया में मोहब्बत में किसी गैर की राय लेना हराम है। हर आरिफ आलिम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आलिम आरिफ हो। अगर मखलूक खालिक से ताल्लुक़ में रहे तो सलामत, वरना तो फिर क़यामत ही क़यामत। छोटे दर्जे के लोग बहस करते हैं और वहीं बड़े दर्जे के लोग अदाब करते हैं। तौबा का ख्याल खुशकिस्मती है, क्योंकि जो गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझते, और उसी तरह हमारी औलाद भी हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है, लेकिन हम नहीं समझते। ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। हमसे कोई उम्र पूछे तो हम गुजरी हुई उम्र बता देते हैं, हालांकि हमारी असल उम्र तो वो है जो बाकी है। इस दुनिया में गम छोटे आदमी को तोड़ देता है और वहीं बड़े आदमी को और बड़ा कर देता है। अल्लाह कब राज़ी होता है? जब आप एक दूसरे को राज़ी रखें। अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करो। हमें बहुत ज़्यादा इल्म के बजाय थोड़े से आदाब की ज़्यादा ज़रूरत है। इस दुनिया में इससे पहले कि हमसे सब कुछ छीन लिया जाए, हमें बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए। अपनी नई नस्ल को माँ बाप की अताअत सिखा दो तो ये उनकी नजात के लिए काफ़ी है। बुरे इल्म से बेइल्म रहना बेहतर है। अपने इल्म को अमल में लाने के लिए यकीन के साथ एक रहनुमा की भी ज़रूरत होती है। इंसान ने आसमानों के रास्ते तो दरियाफ्त कर लिए हैं, लेकिन दिल का रास्ता अभी तक दरियाफ्त नहीं किया। गम किसी तरह का भी हो, लेकिन हर इंसान के आंसू एक जैसे ही होते हैं। खुशी देने से मिलती है, मोहब्बत भी देने से मिलती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मांगने से नहीं मिला करती। ए इंसान, जब तुझे जाना मिट्टी में है तो फिर हसरतों का पहाड़ कैसा। इस दुनिया में जब लोग आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार कर देते हैं। खुद गर्ज लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। अपनी ज़िंदगी को सादा मगर अपने ख्यालात को बुलंद रखो। अपने दुश्मनों को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफना दो। इस दुनिया में अपनों से मुनाफिकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा है। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मौसिन होता है। मर्द का खामोश और साबित कदम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है। माजी का इस्तेमाल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, ना कि बदतर बनाने के लिए। नई बाब का आगाज तब नहीं कर सकते जब तक कि आप पुरानी बाब को पढ़ना छोड़ ना दें। इस दुनिया में आपके बारे में हर किसी को सब कुछ जानने का कोई हक नहीं है। इज्जत उतनी ही दो जितनी कि कोई काबिल हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा दोगे तो तुम अपनी इज्जत भी खो दोगे। इस दुनिया में उस शख्स को कोई बदल नहीं सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नज़र ना आती हो। जो लोग दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। इस दुनिया में आजकल रिश्तों की नहीं बल्कि मतलब की कद्र होती है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। इस दुनिया में लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। शुक्र है इज्जत और रोटी
इंसान के हाथ में नहीं है, वरना ये कीड़े लगे लोग किसी को जीने भी नहीं देते। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ को एक झटके में निकाल देती है। अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही जबानें। जब नियत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती, क्योंकि हम लोग अपनी नियत लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन उससे नहीं जिसने हमें बनाया है। इस दुनिया में लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद उनसे दोस्ती लगा लेते हैं। इस दुनिया में बदतमीजी हर इंसान कर सकता है, मगर किसी किसी को उसकी तरबियत रोक लेती है।